اور پھر مسلمانوں میں بھی جو سب سے نچلے طبقے کے درجے سے جو گزر رہے ہیں، جن کا تعلیمی معیار بالکل نہ کے برابر، شعور، فہم اور آگاہی سے جو کوسوں دور ہے، جن کی اکثریت اس وقت جہالت کا شکار ہے، وہ قوم میں جو سب سے نچلے یا سب سے کم تر طبقے میں جو قوم ابھی اس وقت شامل ہے یا جس کو گنا جا سکتا ہے مسلمانوں میں، تو وہ ہم سنی ہیں، جن کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ ہمارا تعلیمی گراف بہت زیرو ہے، تعلیم سے تو دور ہے ہی، فہم اور ادراک سے بھی، ان چیزوں سے بھی ہم بہت دور اور نابلد ہیں۔ قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، قوم کو سنوارنے کے لیے، قوم کو احساس دلانے کے لیے کہ ان کی جہالت سے ہٹا کر علم کی طرف، آگاہی کی طرف ان کو لایا جائے، اس میں ایک جو بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں وہ دینی جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے دینی جلسوں کا بھی حال یہ ہے کہ دینی جلسوں میں ہم آتے ہیں تو بطور تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھیں میری تقریر ہو رہی ہے، بات چیت چالو ہے، شور برا شرابہ چل رہا ہے، اور خاص طور سے یہ بہار، جھارکھنڈ کے علاقوں کا حال ہے کہ مقرر کچھ بھی بولتا رہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے علاقوں میں جب جلسے ہوتے ہیں، خطیب جیسی الحمدللہ کہہ کے خطبہ شروع کرتا ہے، ایک مجمع پہ سناٹا طاری ہو جاتا ہے، اور مجمع بغور مقرر کی معافی ضمیر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مولانا صاحب، مقرر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس کو اپنے ذہن میں، اپنی عقل میں اس کو اتاریں۔ مگر یہاں کے جلسوں کا یہ عالم ہے کہ گفتگو سے زیادہ انداز کو پسند کیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ چلاتا ہے وہ اتنا بڑا مقرر ہے۔ نعت پڑھی جائیں گی تو گھنٹوں اس کو سنتے ہیں لوگ، مگر جیسی تقریر کا سلسلہ شروع ہو جائے مجمع میں ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ دینی جلسے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو میلے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں میلوں کا سسٹم ہی نہیں ہے، کچھ جانتی ہی نہیں ہمارے یہاں کہ میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ان علاقوں سے ہو کر آتا ہوں جہاں میلے ہوتے ہیں تو وہ تعجب کرتے، کہتے دینی جلسے میں میلے ہوتے ہیں؟ میں کہا ہاں بھائی، جھولے لگے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب اس قوم کا کیا حال ہو، اس قوم کو کیا سدھارا جائے، اس قوم کی کیا اصلاح کی جائے کہ جس نے دین کے ساتھ میلوں کو اور تفریح کو جوڑ لیا، جبکہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس نے دین کے ساتھ، جس نے جلسوں کے ساتھ، دینی جلسوں کے ساتھ بازار رکھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور تمہاری بہترین جگہوں میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر، مسجد ہے۔ ایک جگہ دنیا میں تمہاری زمین پر سب سے بہتر ہے، اور زمین پر ایک جگہ جو بدترین ہے وہ بازار ہے، جو بہتر زمین ہے، جو اچھی جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ مگر جب ہم اصلاحی جلسوں میں میلوں کو اور بازاروں کو لے کر چلے تو پھر ہمارے حالات کیا ہوں گے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ قوم جو حکومت کے لیے پیدا کی گئی تھی، جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، آج غلامی پر اور آج مظالم جھیلنے پر مجبور ہے۔ آج وہ قوم ظلم کا شکار ہے۔ غلاموں سے بدتر ہماری جو پچھلی قومیں ایسی گزری ہیں، یا کچھ ایسے سماج جن کو نچلا اور چھوٹا طبقے کا سمجھا جاتا تھا، اس سے بھی گئی بھی تھی، آج ہماری حالت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اس وقت پوزیشن کا یہ حال ہے کہ نہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہماری کوئی قیادت ہے، نہ تعلیمی اعتبار سے ہمارا کوئی اپنا معیار اور کوئی اپنی حیثیت ہے، نہ معاشیات اور بزنس کے اعتبار سے کوئی ہمارا اپنا معیار ہے۔ ہم بس زندگی گزار رہے ہیں، مقصد ہمیں نہیں پتا۔ گناہوں میں لتھڑی بھی ہماری زندگی ہے، جبکہ ہمارا مقام یہ تھا ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہ سبق پڑھ صداقت کا،
عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا کام لیا جائے گا تو اس سے دنیا کی امامت کا۔ ہم دنیا کے امام بننے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ہم مقتدی کی بھی حیثیت میں نہیں ہیں۔ آج جو ہم پر مظالم ہیں، جو ہماری حالت بد سے بدتر ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن عظیم کا وعدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس قوم کا حال نہیں بدلتا حتی یغیر ما انفسہم، جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ جو قوم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، بلکہ وہ قوم دن بدن جو اپنے حالات کو سدھارنے سے غافل اور بے پرواہ ہوتی ہے، وہ دن بدن ظلم و ستم کا بھی شکار ہوتی ہے اور جہالت کے گہرائی میں دن بدن گرتے جاتی ہے۔ آج مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ جو کچھ گزر رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم سے کم ہندوستان کی زمین پر اتنی تو اجازت تھی کہ ہم اپنا حالات کا بیان کر سکتے تھے، اپنی آہ و فغاں کا اظہار کر سکتے تھے، اپنے درد و کرب کا اظہار اپنی قوم کے سامنے کر سکتے تھے۔ اب اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کہتا بھی ہے تو اس پر بھی کیسز ہو جاتے ہیں۔ اور جو حالات چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں، میں کھل کر نہیں بول رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے نبی کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا ہے، پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے نزدیک چھوٹے گناہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، بلکہ بڑے بڑے گناہ ہم کر کے گزر جاتے ہیں اور ایک لمحہ میں احساس بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم مومن ہو، اپنی حالت تمہیں بدلنا چاہیے، اس لیے کہ تم اپنی حالت اس لیے بدلو کہ تم دوسروں کے حالات بدلنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ ہماری شان و عظمت یہ بیان کرتا ہے کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب فرماتا ہے کہ اے لوگو، یعنی امت محمد سے خطاب ہے، تم بہترین امت لوگوں کے لیے، لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو، جن کا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ مگر آج ہم خود برائیوں میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیا روکیں؟ آج حالات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنے حالات کو سنوارنا اور سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کریں۔ اور توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ خطبے میں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اسی کو میں نے آج اپنا موضوع بنایا ہے۔ پارہ نمبر 28 سے سورہ تحریم ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پھر توبہ کی تعریف بیان کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ توبہ تمہیں کیسی کرنا ہے۔ ایک توبہ ہوتی ہے جو رسمی ہوتی ہے، کہ رسمی طور پر آدمی کہہ دیتا ہے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، لیکن پھر اسی گناہ کو کرتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے لیکن روزانہ بس کہتا رہتا ہے رسمی طور پہ اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے اللہ جھوٹ بولا معاف کر دے، زنا کرتا ہے کہتا ہے اللہ زنا ہو گیا معاف کر دے، چوریاں کرتا ہے کہتا ہے اللہ چوری ہوتی ہے معاف کر دے، گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر توبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ گویا اس نے توبہ کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، لیکن ایسی کیسی توبہ کرو؟ رسمی توبہ نہیں، دکھاوے کی توبہ نہیں، بلکہ کیسی؟ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کرو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، توبہ کا معنی کیا ہے، اور پھر توبۃ نصوحا کے معنی کیا ہے۔ وقت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب بڑی مشہور اور تصوف میں لکھی جانے والی یہ سب سے پہلی کتاب ہے، اپنے وقت کے امام بھی، اپنے وقت کے صوفی بھی ہے۔ حضرت امام قشیری کی کتاب ہے جس کا نام ہی ہے انہی کے نام سے رسالہ قشیریہ۔ چنانچہ رسالہ قشیریہ کے اندر صفحہ نمبر 242 پر وہ نقل فرماتے ہیں کہ توبہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا۔ لغوی یعنی یہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے، اور اصطلاح شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں توبہ سے مراد وہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ ایسے کام جو ممانعت کے ہیں، شریعت نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا، مذموم کام ہے، گناہ کے کام ہیں، توہین آمیز کام ہے، بدترین کام ہے، ایسے کام جس کو دیکھ کر گھن آئے، جس کو سن کر لوگ نفرت اور متنفر ہو، ان کاموں کو چھوڑ دینا اور ان کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی توبہ کی تعریف۔ اور صاحب تفسیر خازن جو قرآن عظیم کی جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت جلد نمبر 4 صفحہ 287 سورہ تحریم آیت نمبر 8، اور تفسیر مدارک میں بھی امام نصفی نے اس کی بارے میں لکھتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں یہ محدثین کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس سے رجوع کرنے کے بعد، جس کو چھوڑنے کے بعد آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، ایسے گناہوں سے لوٹے، اور اس کا اس گناہ کی طرف جانا ایسا ممکن ہو جیسے جانور سے جب دودھ دھو لیا جاتا ہے تو وہ دودھ جس طرح اس کے تھن میں دوبارہ نہیں جا سکتا، اسی طرح گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ جیسے دودھ کا تھنوں میں دوبارہ واپس جانا ممکن نہیں، ویسا ہی انسان ایسی توبہ کر لے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحا۔ اور توبہ ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ بندے کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت اور حالت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا۔ حدیث نمبر اس کی 4250 ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی گناہ کو کر جاتا ہے، بشری اعتبار سے گناہ ہو جاتا ہے، مگر پھر توبۃ النصوحا کرتا ہے، اس عہد کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا، اب یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب ایسی توبہ کر لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اتنا صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ توبہ کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کتاب الدعوات کے اندر، حدیث نمبر 6307 کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ آقا فرماتے ہیں لوگو اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے، واللہ اللہ کی قسم
میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ توبہ؟ یہ ایک تعداد بتائیے۔ اس حدیث کی تشریح اور اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح البخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ سے روزانہ معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے گناہ ہوتے تھے پھر نبی توبہ کرتے تھے۔ انبیاء یاد رکھیے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہوتا، گناہ کرنے کا خیال بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ معصوم ہوتے، خطاؤں سے پاک ہوتے، اعلان نبوت کے بعد بھی پاکی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ تو چھوڑیے، گناہ صغیرہ اور مکروہات سے بھی انبیاء پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے توبہ کرتے تھے تاکہ ہم امتیوں کے لیے سنت بن جائے اور یہ نمونہ بن جائے۔ اس میں توبہ کے ساتھ ہمارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں، اور چونکہ نبی نے توبہ کی تو سنت کا ہم کو ثواب بھی دے دیا جائے۔ ہم گناہگاروں کی خاطر آقا نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معاذ اللہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے یا گناہ کرتے تھے، یہ تصور کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے توبہ کی، اور ایک بار نہیں، آپ فرماتے روزانہ کا یہ میرا معمول ہے، روزانہ میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنا عمل بھی بنا لیا، اور توبہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرا پروردگار مجھ سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ اگر نادانستہ طور پر اس سے گناہ ہو جائے، گناہ کر گیا، انسان ہے، بشر ہے، کمزوریاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اور پھر میری بارگاہ میں وہ توبہ کر لیتا، اللہ فرماتا ہے میرا بڑا پسندیدہ وہ بندہ ہے۔ اور اگر اے لوگو تم توبہ کرنا چھوڑ دو، میری بارگاہ میں تم رجوع کرنا چھوڑ دو، تو میں قادر ہوں کہ تمہیں فنا کر دوں، ختم کر دوں، ہلاک کر دوں، اور ایک ایسی قوم لے آؤں کہ جو گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں جھک جائے اور توبہ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب ابلیس مردود قرار دیا گیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس مردود کیوں ہوا؟ فرشتوں کا سردار تھا، عزازیل نام تھا، فرشتوں کو آداب الہی سکھاتا تھا، فرشتوں کو عبادت کے رموز اور طریقے بتاتا تھا، مگر اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا اللہ نے، اس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، اس کی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا، مردود ہو گیا، ابلیس اور شیطان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اخرج، نکل یہاں سے، اب تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، اب تو میری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہے۔ تو اس بدبخت نے توبہ نہیں کی، اڑ گیا، اور اپنے اس جاہلانہ کام کی تعویلیں کرنے لگا۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں جھکا آدم کے سامنے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، آگ بہتر ہے، آگ کی فطرت بلندی کی طرف اٹھنا ہے، مٹی کی فطرت پستی کی طرف چاہنا ہے۔ چونکہ میں آدم سے بہتر ہوں، تخلیق میں آدم سے پہلے ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، تخلیق بھی اچھی شے سے میری ہوئی ہے، لہٰذا میں اپنے سامنے کمزور اور ناقص کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ بے جا تعویلیں کی، اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ توبہ نہیں کی، اپنے گناہ پر اڑ گیا، اللہ نے مردود ابلیس شیطان قرار دیا، خبیث قرار دیا، کہا میری بارگاہ سے نکل جا۔ جب جانے لگا تو اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ من ذالک جرأت کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آدم کو تو زمین پر بھیجیں گا، کیونکہ تو نے پہلے ہی فرمایا کہ آدم کو زمین پر میں خلیفہ بناؤں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کی اولادیں بھی ہوں گی زمین پر، تو میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ان کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، اور میں ان کی طاق میں لگا رہوں گا،
ہر اولاد آدم کو میں اس وقت تک جب تک بہکا نہ لوں چین سے نہیں بیٹھنے والا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے۔ اللہ نے فرمایا مردود میں بھی وعدہ کرتا ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنی شان و عظمت کی قسم، میں آدم کی اولاد کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آخری سانس ان کے حلق میں ہوں گی، جب بھی وہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اگر تو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہے تو میں بھی مغفرت کرنے پر تیار ہوں، اور میں بندے کو ہر حال میں بخشنے والا ہوں، بشرطے کہ بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں جھک جائے۔ بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کا یہ جھکنا ہی اللہ کو پسند آتا ہے۔ چنانچہ حکایات میں آتا ہے، اور اس کو بہت سارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے، امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی نے نزہۃ المجالس میں اس کو نقل کیا، اور بھی متعدد علماء نے نقل کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں بارش روک دی گئی۔ یاد رکھیے جب گناہ بڑھتے ہیں تو نعمتیں روک دی جاتی ہیں، قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہماری آزمائش کا سبب ہمارے گناہ ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں گناہ بڑھ گئے، بارش روک دی گئی، اب بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، مرنے کی نوبتیں آ گئی، جانور مرنے لگے، کھیتیاں سوکھ گئی، زمین سوکھ کر بالکل کڑک ہو گئی، پانی پینے کے ذخائر ختم ہونے لگے۔ لوگ جاتے، بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ جاتے، دعا کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ روزانہ جاتے، دعا کرتے، گڑ گڑاتے، مولا توبہ ہماری قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پہ بارش برسا دے، بارش نہیں برستی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہری حیات پہ تشریف فرماتے، کہا موسیٰ آپ اپنی قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، بارش ہو نہیں رہی ہے، ہلاک ہو رہے ہیں، جانور تباہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہے، نبی ہے، کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، آپ دعا کریں اور ہم آمین کہیں؟ کیا بعید ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور یقیناً اللہ آپ کی دعا قبول کریں گا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم سب لوگ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے جو آبادی سے دور تھا، اور تم سب جب میدان میں آ جاؤ، یہاں تک کہ تم میں جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، جو بیمار ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، جو جانور ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، حتیٰ کہ ایسے بیمار جو چل پھر نہیں سکتے، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، انہیں بھی اپنے ساتھ لے لو، ان کو اپنے کاندھوں پر، ان کو سواریوں پر بٹھا لو، پوری آبادی میں کوئی جانور نہ رہے، کوئی بچہ نہ رہے، کوئی بیمار نہ، پوری آبادی کو خالی کر کے میرے ساتھ چلو۔ آپ نے حکم دیا اور قوم کے لوگ جمع ہو گئے، ساتھ میں دودھ پیتے بچوں کو بھی لے جایا گیا، چھوٹے بڑے جتنے جانور تھے گھروں میں ان کو بھی رسیاں کھول کر ان کو بھی ساتھ لے جاتی ہے قوم بنی اسرائیل۔ یہ قوم جو بیمار تھے، جو چل پھر نہیں سکتے، ان کو کھاٹ پر رکھ کر کاندھوں پر سوار کر کے ان کی اولادیں ان کو لے کر چلتی ہے، اور میدان میں پورے بنی اسرائیل جمع ہو گئے، گویا پوری آبادی اب خالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ممبر لگایا گیا، لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا، ممبر ایک تخت کو کہتے ہیں، آپ اس پر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے کہا اے لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا مالک کائنات میری امت پر، میری قوم پر رحم فرما، یہ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بارش اور اپنی رحمت عطا فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو بارش کیوں روکی گئی ہے؟ اے موسیٰ تم دعا تو کر رہے ہو، کیا یہ نہیں جاننے کی کوشش کرو گے کہ بارش رکی کیوں ہے؟ ہم نے اپنی رحمت کو کیوں روک لیا اس قوم سے؟ پروردگار مجھے بتا تاکہ میں اپنی قوم کی اصلاح کروں، کس سبب سے بارش روکی گئی؟ اللہ نے فرمایا اس پوری قوم میں ایک ایسا گناہگار ہے، ایک ایسا بدکار ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس نے وہ اس نے نہ کیا ہو۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، جتنے گناہ جانے جاتے ہیں، ہر کوئی گناہ وہ کر گزرا ہے، اور مسلسل گناہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں، اسے پچھتاوا نہیں۔
میں اس ایک بندے سے بہت ناراض ہوں، اس لیے اس ایک بندے کی وجہ سے میں نے پوری قوم سے بارش کو روک دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر معاشرے میں اور قوم میں ایک بھی بدکار ہو تو بعض اوقات ایک بدکار کی وجہ سے سارے قوم کو، سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مشہور محاورہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تالاب کی گندی مچھلی سارے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں بھائی، اگر میں ایک اکیلا گناہ کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سارے نیک لوگ بھی تو ہیں، بہت سارے لوگ نماز بھی تو پڑھتے ہیں، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ گناہ صرف ہم تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات ہمارے خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب پر بھی مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں، بعض اوقات پورے شہر پر ایک کے گناہ مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ ایک ایسا شخص ہے تمہاری قوم میں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو اس نے نہ کیا ہو، میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے۔ موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قوم کو بارش دی جائے، اپنی قوم سے، اپنی سماج سے، اپنے معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کو نکال کر باہر کرو۔ جب تک وہ تمہاری قوم میں سے اٹھ کر نکل کر باہر نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، اتنا بدترین شخص، ایک ایسا شخص میری قوم میں کہ جس کے سبب سے پوری امت، پوری قوم پریشان ہے میری۔ بڑے جلال کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ایک شخص ایسا موجود ہے اس وقت اس پورے مجمع میں کہ جس نے سارے گناہ کیے، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ بارش کو روکا گیا ہے، یہ رحمت کو روکا گیا ہے۔ جب تک وہ ہماری معاشرے سے، ہماری قوم میں سے، ہماری امت میں سے نہ نکل جائے تب تک بارش نہیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ اللہ اس کا نام بتائے اور میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکالوں، وہ خود اس مجمع میں سے اٹھے اور ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر چلا جائے۔ جب حضرت موسیٰ نے بڑے جلال کے ساتھ یہ اعلان کیا تو وہ جو گناہ گار شخص تھا، وہ جانتا تھا کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں، اس کو اپنے گناہ سے آگاہی تھی، اپنے گناہوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، چادر کے نیچے اپنے سر کو چھپایا اور ندامت میں روتے ہوئے عرض کرتا ہے خالق کائنات، آج یہ نوبت آ گئی کہ اس پوری قوم میں مجھے ایسا رسوا کیا جائے گا۔ وہ گناہ میں نے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو چھپ کر کے، جو میں ہی جانتا ہوں، مگر آج تو نے میرے گناہوں کو موسیٰ پر ظاہر کر دیا اور اپنے نبی کو بتا دیا، اور اگر وہ نبی میرے گناہوں کا اظہار کرے تو میری کتنی رسوائی ہوں گی۔ اے خالق کائنات، اس سے پہلے کہ میں رسوا کیا جاؤں، اے مالک کائنات، اس سے پہلے کہ مجھے ذلیل و خوار کر کے اس قوم سے نکالا جائے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ جملہ ایسا تھا کہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ اس نے عرض کیا مالک کائنات، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے خالق کائنات، کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تیری رحمت اس کے مقابلے میں کم پڑ گئی؟ کیا تیری رحمت سے میرے گناہ زیادہ ہو گئے؟ بس جیسی یہ جملہ کہا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اچانک بادل چھائے اور بارش شروع ہو گئی۔ پوری قوم بارش میں بھیگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ وہ گناہ گار شخص تو کوئی تھا ہی نہیں، اٹھا ہی نہیں کوئی، کہ بارش کیسے ہوئی؟ ابھی تو رب نے فرمایا کہ جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا، بارش نہیں ہونے والی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار عالم، تو ارشاد فرما رہا تھا کہ میری امت میں، میری قوم میں ایک ایسا گناہ گار ہے کہ ہر کوئی گناہ اس نے کیے ہیں، جب تک اس کو نکالا نہ جائے گا بارش تو عطا نہیں فرمائیں گا۔ لیکن اس پوری قوم میں جتنے قوم بیٹھی ہوئی ہے، جتنے لوگ بیٹھے، اس میں سے تو کوئی ایسا شخص اٹھا ہی نہیں کہ جو اس طرح کا اٹھتا اور وہ نکل جاتا کہ ہم سمجھتے کہ وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اٹھے تو نے بارش عطا فرما دی۔ اے پروردگار، یہ کیسے بارش عطا کر دی گئی؟ آخر ہوا کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ، ابھی اس بندے نے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔
حضرت موسیٰ عرض کرتے پروردگار اس بندے کا نام اور اس کی پہچان بتا تاکہ وہ اس تائب کو، اس توبہ کرنا شخص کو جو تیری بارگاہ میں توبہ کر کے مقبول و پسندیدہ ہو چکا ہے، میں اس کو دیکھوں اور اس کی زیارت کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کو چھپایا، اب تو وہ تائب والا ہو گیا ہے، میرا پسندیدہ ہو گیا ہے، توبہ تب نصوحہ کر چکا ہے، اب کیا اس کا نام اور پہچان ظاہر کر کے اس کو اب رسوا کر دوں؟ جب گناہ گار تھا تب تو میں نے اس کے گناہوں کو چھپایا، اب تو وہ تائب ہو چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، اب کیوں میں سے ظاہر کروں تاکہ لوگ جانے کہ یہ گناہ گار وہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ بندہ کانپ رہا ہوگا، اس کا بدن پر کپی تاری ہوگی، بدن تھر تھرا رہا ہوگا، رب کے سامنے لایا جائے گا کیونکہ وہ بندہ بڑا گناہگار ہوگا۔ رب فرمائیں گا اب کیوں کانپ رہا ہے، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ جب دنیا میں ڈرنے کا وقت تھا تو تب ڈرا نہیں، جب دنیا میں مجھ سے خوف کھانے کا تیرا وقت تھا تو نے مجھ سے خوف نہیں کیا، اے بندے اب کیوں کانپ رہا ہے، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا خالق کائنات میں نے گناہ کیے، مانا کہ مجھ سے گناہ ہوئے، لیکن رب قدیر تیری رحمت اتنی ضرور تھی کہ میں وہ گناہ چھپ کر کرتا تھا اور وہ گناہ قوم اور میرے لوگ آس پاس کے نہیں جانتے تھے، لیکن آج میں اس لیے لرزہ بر اندام ہوں، اس لیے خوف زدہ ہوں، اس لیے کانپ رہا ہوں کہ رب کائنات آج میرے گناہ سب کے سامنے کھولے جائیں گے اور سب کے سامنے مجھے رسوا کیا جائے گا۔ اب وہ لوگ بھی میرے گناہوں کو جان لیں گے جو دنیا میں مجھے اچھا سمجھتے تھے، میرے گناہوں سے واقف نہیں تھے، میں تو چھپ کر گناہ کرتا تھا، لیکن آج جب میرے گناہوں کی فہرست کھولی جائیں گی، جب آج میرا نام اعمال سب کے سامنے کھولا جائے گا تو سب جان جائیں گے کہ یہ دیکھنے میں تو بڑے پارسا تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن یہ تو انتہائی پاپی اور گستاخ اور بہت ہی بدترین شخص تھا، اس لیے میں کانپ رہا ہوں کہ آج سب کے سامنے میری رسوائی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے بندے جب میں اتنا رحیم و کریم تھا کہ دنیا میں تیرے گناہوں پر، تیرے عیبوں پر میں نے پردہ ڈال کے رکھا، میں قادر مطلق ہوں کہ آج بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈال کے رکھوں۔ اے فرشتوں اس کا حساب اس طرح پردے میں لے لو کہ اس کی قوم کو اور اس کے لوگوں کو اس کے گناہوں کی اور اس کے اعمال کی خبر بھی نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کے حساب و کتاب اس طرح پوشیدگی کے ساتھ لے لیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت مائل و کرم ہے، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اور یاد رکھیے گناہوں کے تعلق سے ایک اصول و ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلے جائے تو اس گناہ کی سزا قیامت کے دن پھر بہت شدید، اور اگر اس نے توبہ کر لی یا اس گناہ کی اس کو سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی سزا 2 مرتبہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہم جب عمل دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اول تو گناہوں سے اپنے آپ کو بحتی الامکان بچاتے تھے، اور خدا نخواستہ بشری اعتبار سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ خود رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی تلافی کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، کیونکہ قرآن عظیم کا حکم ان کے پیش نظر تھا، جو سورہ نساء آیت نمبر 64 میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، یعنی تم کوئی گناہ کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر یہ میرا رسول تمہاری سفارش کر دے، میرا رسول تمہارے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ورنہ صحابہ کے ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی، شادی شدہ تھے، حالانکہ عمر دراز تھے، لیکن ایک مرتبہ
ایک عورت کے ساتھ بدکاری پر آمدہ ہو گئے. جس عورت سے بدکاری کی وہ بھی شادی شدہ تھی. حضرت ماعز نے اس کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ. اس عورت وہ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی. اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، گھر کے باہر وہ کھڑی ہوئی تھی. اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، یہ راغب ہو گئے اور اس گناہ میں مبتلا ہو گئے. ایک جذباتی کیفیت تھی، روک نہ سکے اپنے آپ کو، گناہ کر گزرے. بعد میں احساس ہوا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور میں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنا سخت عذاب کریں گا اس گناہ پر. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کا جمگٹھا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے. یہ جملہ تھا اس وقت جس سے سرکار جان جا گئے کہ یہ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں اور کس گناہ سے پاکی کے لیے آئے ہیں. اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی جرم کی سزا 2 وقت نافذ ہوتی ہے. پہلا یہ کہ کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو اور مجرم خود اپنے گناہ کا 3 مرتبہ اقرار کر لے. اگر کسی مجرم نے خود اقرار کر لیا 3 مرتبہ کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیا تو اب شریعت کا قانون نافذ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ مجرم اگرچہ انکار کرے مگر جو ہے باشرہ 3 متقی اور پرہیزگار اہل ایمان میں سے 3 گواہ مل جائے. 4 زنا کے 4 ہے، باقی گناہ کے 3. زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. 4 گواہ مل جائے متقی پرہیزگار. اس کے شرائط بھی بڑے سخت ہے پھر کہ بازاروں میں کھاتے پیتے نہ ہو، مسکرہ پن نہ کرتے ہو، باشرہ ہو، متقی ہو. اور اس حال میں دیکھا ہوگا علماء کہتے ہیں کہ اس حال میں اس فعل کو انجام ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا جیسے سرما دانی میں سلائی. اب وہ اس حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ گواہی دے تو پھر جرم ثابت ہوتا ہے. اب یہاں کوئی گواہ نہیں تھا. انہوں نے پہلی بار آئے سرکار کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے اس گناہ سے. آقا نے چہرہ پھیر لیا. سرکار چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے کیونکہ شریعت کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہو کر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے. اور موت بھی اتنی دردناک اور بھیانک کہ قوم کے لوگ اس پہ پتھر مارے، جس کو سنسار کرنا کہتے، اتنے پتھر مارے جائیں جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے. اور اگر کوئی کوارا شخص کرے، شادی شدہ نہیں ہے، کوارا اس نے زنا کیا تو اس کی سزا 80 کوڑے. اور وہ 80 کوڑے اتنے شدید ہوتے تھے کہ بعض اوقات کسی پہ اگر 80 کوڑے کی سزا نافذ ہوتی تھی تو چند کوڑوں میں بھی کئی لوگوں کے دم نکل جاتے تھے. 100 کوڑے کیا 80 ہے جی؟ اچھا حضرت بتا رہے ہیں کہ 100 کوڑے ہیں زنا کے لیے. میں وہ جملے سے رجوع کرتا ہوں 80 کے لیے 100 کوڑے. اور وہ کوڑے کیا ہوتے ہیں؟ چابک جس کو بولتے ہیں نا. اور اس کے سامنے ایک نوکیلا سا تھوڑا سا کیل لگا دی جاتی تھی. جب کوڑا مارا جاتا تھا، کھینچا جاتا تو چمڑی لے کے نکلتا ہے. اندازہ لگائیے ایسے کوڑے کھانا اتنا آسان نہیں ہے. ہم جیسے کمزور لوگ تو برداشت بھی نہ کریں. اس میں بھی موت ہو جاتی تھی کئی بار. بچ گیا تو قسمت. اب آقا چاہتے ہیں کہ سزا نہ ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ قبول کر لے گا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. لیکن ان کی نیت کیا ہے حضرت ماعز کی کہ اس سے پہلے کہ میں مروں اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کا سخت عذاب مجھے دیا جائے، میں دنیا میں ہی پاک و صاف ہو کر چلا جاؤں. وہ جرم جو جرم مجھ سے ہو گیا، وہ جرم کی سزا میں دنیا میں پالوں. پہلی بار عرض کیا اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے. سرکار نے چہرہ پھیر لیا. دوسرے بار پھر حضور کے چہرے کے سامنے آتے، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے. آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا. بار بار چہرہ اس لیے پھیر رہے ہیں کہ ماعز گویا تم یہاں سے چلے جاؤ، کیوں اقرار کر رہے ہو اپنے جرم کا؟ تم ہی جانتے ہو، کوئی اور نہیں جانتا. اپنے گناہ پر سب کو کیوں گواہ کر رہے ہو؟ جب تیسری بار کہنا چاہا تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا ہے میرے صحابہ، کیا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے؟ مطلب میری بات سمجھ نہیں رہا ہے، اپنے گناہ کا بار بار اقرار کر رہا ہے، کیا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ماعز دیوانے اور پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. حضرت ماعز خود کہتے یا رسول اللہ میں دیوانہ مجنون نہیں ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجیے.
جب تیسری بار اقرار کر لیا تو سرکار نے کہا کہ مائز تو نے اپنے اوپر حد کو اب لازم کر لیا، اگر کاش تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا، میں تیری سفارش کرتا، کیا بعید تھا کہ اللہ تیرے جرم کو، اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر اب تو نے اقرار کیا تو شریعت کا حکم تجھ پہ نافذ ہو۔ فرمایا لوگوں جاؤ اسے سنسار کرو۔ ایک وادی میں قوم کے لوگ لے گئے، اب پتھر مارنا شروع کیا۔ جب پتھر برسنے شروع ہوئے، انسان تھے، درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، بے شمار پتھر آ رہے ہیں، پیشانی زخمی ہو رہی ہے، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، گال اور رخسار زخمی ہو رہے ہیں، ہونٹ زخمی ہو رہے ہیں، آنکھ پہ پتھر لگ رہا ہے، سر پہ پتھر لگ رہا ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہے۔ جب زخم آئے، پتھروں کی شدید ضربیں محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی تو بھاگے۔ قوم پیچھا کرتے رہی، یہاں تک کہ یہ بھاگتے رہے اور لوگ پیچھے بھاگ بھاگ کے پتھر مارتے رہے۔ ایک وہ موقع آیا کہ سامنے ایک پہاڑی آئی اور وہاں پر راستہ نہیں تھا، یہ پہاڑی پر آ کر رک گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے مارا۔ ایک شخص نے اونٹ کی کوئی ہڈی اس کے ہاتھ میں مل گئی، اس ہڈی کو اٹھایا اور اتنے زور سے مارا، پیشانی پہ زور سے ہڈی لگی، یہ زمین پہ گرے اور ان کی روح کفے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ قوم کے لوگ ان کو سنسار کر کے سزا دے کر واپس لوٹے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا مائز کا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے اسے سنسار کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر پوری کیفیت بتائی کہ سرکار وہ اس طرح بھاگے۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو کاش تم اس کو چھوڑ دیتے۔ تبھی ایک صحابی میں سے کسی شخص کی زبان سے کچھ سخت جملے نکل گئے حضرت مائز کے لیے۔ انہوں نے کہا کتنا بدترین جو شخص تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی تھا اور صحابی ہو کر اس نے ایسا برا فعل انجام دیا۔ جب یہ جملے صادر ہوئے اس شخص سے تو آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم کیا جانو کہ مائز نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی عظیم توبہ کی کہ اس کی توبہ اگر تمام روئے زمین پر تمام لوگوں میں پھیلا دی جائے تو سب کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ کی حضرت مائز نے۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون جس کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وہ بھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ کہا کیا تو وہی عورت ہے جس کے ساتھ مائز مبتلا ہوا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب یہاں آقا کا علم غیب بھی دیکھیں آپ۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے شکم میں وہ بچہ جان پا رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے جو اس زنا کے نتیجے میں تیرے شکم میں ہے۔ مائز نے جو تیرے ساتھ جو کچھ فعل کیا اس سے بچہ تیرے شکم میں تیرے پیٹ میں قرار پکڑ چکا ہے۔ چونکہ وہ بچہ بے قصور ہے، اگر تو ماری گئی تو بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو اس کے بعد آؤ۔ یہ خاتون چلے گئی، صحابیہ تھی یہ بھی، 9 مہینے کے بعد آتی ہے، بچے کی ولادت ہو چکی ہے، گود میں بچے کو لے کر آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، سرکار مجھے اب پاک کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اندازہ لگائیے صحابہ اکرام میں گناہوں سے تائب ہونے کا کتنا جذبہ تھا۔ انسان تھے، بشری اعتبار سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے کیونکہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم صرف 2 ذاتیں ہیں، فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ لیکن اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امان عطا فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یا ایک معنی یہ علماء نے بیان کی کہ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ اس پر قائم نہیں رہنے دیتا، رجوع کرتے، توبہ کرتے اور اللہ پاک کو صاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ لے کر آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تولد ہو چکا ہے، اب مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ پہ اب سزا نافذ کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، شکم یہ شیرخوار بچہ ہے، یہ ابھی دودھ پینے میں تیرا محتاج ہے، جا اس بچے کو لے جا اپنے ساتھ، اور جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب آنا، تب تجھے سزا دی جائے گی، تب تجھ پر شریعت کا حکم نافذ کیا جائے گا۔ یہ لوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد تقریباً 2 یا 1.5 سال کے بعد آتی ہے اور بچے کو گود میں لیے ہوئے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے۔
اور بچہ روٹی کے ٹکڑے کو چوس رہا ہے، کہتی یا رسول اللہ اب یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے، یعنی اندازہ لگائیے کہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے بار بار، لیکن وہ بار بار خاتون آتی ہے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، سزا پر آمادہ ہے، سزا کو جھیلنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایسے توبہ کرنے والی جماعت تھی، کہتی یا رسول اللہ یہ بچہ دیکھیے اب یہ کھانا پینے بھی لگا ہے، اب یہ دودھ کا محتاج نہیں، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، حضور دیکھیے یہ روٹی بھی چوس رہا ہے۔ آقا نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا اپنے صحابہ سے تم میں سے کوئی ہے جو اس بچے کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لے لے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کہ یا رسول اللہ اگر آپ پسند کریں تو یہ بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالوں، اس کی پرورش کروں، میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے اس صحابی کو بچہ دے دیا اور فرمایا جاؤ اب اس پر حد قائم کرو۔ چنانچہ نتیجتاً ان پر بھی وہی حال ہوا کہ سنسار کیا گیا اور اسی سنساری کے عالم میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ اور روایت میں پھر یہی جملے آتے، آقا اس خاتون اس صحابیہ کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر وہ توبہ سارے روئے زمین کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کفالت کرے، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایسے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہے، موت ہے، لیکن وہ دنیا کی تکلیف کو گوارا کر لیتے تھے، آخرت کے عذاب سے انہیں اتنا خوف اور اتنا ڈر ہوتا تھا کہ آخرت میں جو اس کی سزا ملنے والی ہے وہ بہت زیادہ بہت شدید ہے۔ چنانچہ یہ توبہ کے چند واقعات سے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ آج ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور توبہ کریں۔ اور ہماری حالت ابھی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کتنی شاندار ہے، ابھی بھی میں توبہ پہ بیان کر رہا ہوں مگر ابھی بھی سب گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتی؟ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی، ایسا لگتا ہے انسانوں کے بیچ ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں، نہ جانے کون سی مخلوق ہے یہ کہ یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے، یا پتہ نہیں میں کون سی کوئی فارسی بول رہا ہوں یا کوئی اور بابا آدم کے زمانے کی زبان بول رہا ہوں جس سے شاید آپ لوگ واقف ہی نہیں ہے یا میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ جلسوں کے حالات ہیں یار، آپ لوگوں کے آ کے حیرانی ہوتی ہے یار، عقل میں حیران ہو جاتا ہوں یار، یہ کیا حال ہے قوم کا کہ آج اپنے اسلاف کی بات ہم سننا نہیں چاہتے، چٹکلے چاہیے ہم کو، لطیفے چاہیے، چیخ و پکار چاہیے، اس کو ہم نے فن تقریر سمجھ رکھا ہے، اس کو ہنر سمجھ رکھا ہے۔ واعظ و نصیحت ہمیں ہضم نہیں ہوتی، بور ہوتے ہیں ہم اس وقت اگر کوئی واعظ و نصیحت کرے۔ لطیفے سنائیے بڑا مزہ آئے گا، ہنسائیے بڑا مزہ آئے گا، ادھر ادھر کی ہاکیے بڑا مزہ آئے گا، حدیثیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جب ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہمیں اپنے ہی دین کی باتیں اچھی نہ لگے تو پھر شکایت کس بات کی جائے کہ ظالم ہم پر مسلط ہے، شکایت کس بات کی کہ ہم پر پھر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو لوح و لہیب میں ایسا مبتلا کر رکھا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اپنے گھر میں، ایک وقت رات میں جب پورے دن کی مصروفیات سے فارغ ہو تو ایک وقت ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں کچھ سوچے۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص پورا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، پھر کھاتا ہے اور رات میں بستر پر جا کے سو جاتا ہے اور ایک لمحے بھی اپنی قوم کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، حضور فرماتے وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہماری حالت قوم بنی اسرائیل کی طرح ہو گئی ہے کہ جو انبیاءوں کے پیغام کو اس کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ حالانکہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمیں جو دنیا میں مہلت اور وقت دیا گیا ہے کتنا دیا گیا ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، بس وہ سن لیجئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں نقل کرتے ہیں کہ آقا نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان میں خطبہ دیا، تقریر کی۔
ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں۔ شاہ عبداللہ اس کو حدیث کہہ کر مکتوبات میں بیان کر رہے ہیں، اور بعض علماء نے اس کو حکایت میں شمار کیا ہے، لیکن میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی کے مکتوبات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ آقا صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، جنگل میں جا رہا ہے، اچانک اس کے پیچھے ایک شیر لپکتا ہے۔ اس شخص کی نظر شیر پہ پڑی، اس نے شیر سے جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ شیر کا مقصد تھا کہ اس کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاؤ۔ یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہڑبڑاہٹ میں جب بھاگتے بھاگتے آگے پہنچا تو ایک گڑھا تھا جس پر کچھ گھاس وغیرہ بکھری ہوئی تھی۔ اس کو گڑھا ٹھیک سے نظر نہیں آیا، اور اتنا بڑا گڑھا تھا کہ چھلانگ نہ لگا سکا اور اس گڑھے میں گر پڑا۔ بس جیسے ہی اس گڑھے میں گر رہا تھا کہ اس نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے، جیسے انسان کی فطرت ہوتی ہے جب گرتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہاتھ پیر مارے تو دو شاخیں جو اس گڑھے میں اگی ہوئی تھی، درختوں کی کچھ شاخیں، ان شاخوں میں سے اس کے ہاتھ میں ایک شاخ آ گئی، اور اس شاخ کو پکڑ کے وہ جھولنے لگا۔ گڑھے کی تہ میں گرنے سے بچ گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ چلیے، گڑھے کے نیچے اللہ جانے کیا تھا، دلدل تھا، پانی تھا، کیا تھا مجھے نہیں معلوم۔ وہ گڑھے میں سوائے تاریکی اور اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو اللہ کا شکر ہے، شاخ ہاتھ میں آ گئی، میری جان بچ گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اس نے شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور شیر آیا اور شیر گڑھے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اور انتظار میں شیر کہ تو اس گڑھے سے باہر نکل تو میں تیرا شکار کروں۔ اب یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں شاخ پہ کھینچ کر اوپر چڑھ کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہوں، باہر آؤں گا، شیر میرا شکار کر لیں گا، شیر کھا جائیں گا، پھاڑ جائیں گا۔ عافیت اب بہتری اسی میں ہے کہ اس شاخ کو پکڑے رہو اور انتظار کرو، جب شیر چلا جائے تو باہر آؤ۔ آقا فرماتے کہ اس نے مضبوطی سے شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابھی وہ شاخ پر اپنی ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کر ہی رہا تھا کہ وہ چیخ پڑا اور چونک گیا اور گھبرا اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ دو چوہے ہیں جو اس شاخ کو کتر رہے ہیں، ایک کالے رنگ کا چوہا ہے اور ایک سفید رنگ کا چوہا ہے۔ وہ دونوں اپنے دانتوں سے، نوکیلے دانتوں سے شاخ کو کلید رہے ہیں، کتر رہے ہیں۔ یہ گھبرا اٹھا، یہ شخص اب جان گیا کہ بس ان قریب یہ شاخوں کو کتریں گے، شاخ ٹوٹیں گی اور میں گڑھے میں گر پڑوں گا۔ اس نے پھر گڑھے کے نیچے جھانک کر دیکھا کہ چلو دیکھو اگر میں گرتا ہوں تو گڑھے میں کیا حالت ہے، ٹھوس زمین ہے یا نہیں۔ اگر ٹھوس زمین ہو تو میں اپنے آپ کو خود ہی گڑھے میں گرا دوں، اور جب شیر چلا جائے تو پھر باہر نکلنے کی تدبیر سوچی جائیں گی۔ آقا کہتے ہیں کہ جب اس نے جائزہ لینے کے لیے گڑھے کی تہ میں جھانکا تو اس کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا، وہ اور پریشان ہو گیا کہ دیکھا کہ گڑھے میں ایک اسدہ ہے جو منہ پھاڑے کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اسدہ ہے وہ گڑھے میں اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، گویا وہ اس انتظار میں کہ تو گرے تو میرے منہ میں آئے اور میں تجھے نگلوں۔ اب ذرا تصور کیجئے اس شخص کی کیفیت کیا ہے، اوپر بھی موت ہے، نیچے بھی موت ہے، ہلاکت کے سوا چاروں طرف کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام بڑے توجہ سے یہ سن رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور حیران ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اتنے بھی اتفاق ہو سکتے ہیں۔ پھر آقا مزید آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس نے دیکھا کہ اگر شاخ سے میری ہاتھ چھوٹتے ہیں اور میں گرتا ہوں تو اسدہ کے منہ میں، شاخ سے اگر چڑھ کر میں اوپر آتا ہوں تو یہ شیر مجھے کھا لیتا ہے، اور شاخ کو پکڑے ہی رہتا ہوں تو کچھ دیر کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ شاخ ٹوٹتی ہے تب بھی میں اسدہ کے منہ میں۔ اب اس نے دیکھا کہ موت تو حق ہے، موت سے فرار نہیں، اب مرنا یقینی ہے، تو اب اس سے پہلے کہ میں موت کے آنے کی آہٹ کو دیکھ کر، موت کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خوف زدہ ہو کر میں اس سے پہلے ہی خوف زدہ ہو جاؤں اور گھبراؤں، تو کچھ ایسا کام اور کچھ ایسا عمل کروں کہ موت کا جو آ رہا ہے خوف، کی جو موت میرے قریب آ رہی ہے، میں اس سے کچھ وقت کے لیے کم از کم غافل ہو جاؤں۔ اس نے اس گڑھے میں آس پاس دیکھنے لگا تو آقا فرماتے کہ پاس ہی اسے ایک
تھوڑے ہی دور پر ایک دوسری جو جھاڑیاں تھی وہ گڑھے میں، اس جھاڑیوں میں اس کو ایک شہد کا چھتا نظر آ گیا، اور اس نے کہا چلو اب مرنا تو یقینی ہے، کیوں نہ مرتے مرتے آخری بار شہد ہی کھا لوں، اور اگر شہد کھانے میں مشغول ہوں گا تو کم سے کم اتنی دیر تک موت کا خوف اور موت سے میں غافل ہو جاؤں گا۔ اس نے چھتے پر ہاتھ مارا، چھتے کو نچوڑا، شہد ٹپکنے لگا۔ آقا کہتے ہیں کہ اس نے شہد کو چاٹنا شروع کیا، اور شہد کی چاشنی اس کو اتنی بھلی معلوم ہوئی، اس کی مٹھاس اتنی اچھی لگی کہ شہد کھانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ وہ شیر جو موت کی شکل میں اوپر اس کے انتظار میں تھا اس کو بھی بھول گیا، وہ شاخوں کو جو چوہے قطر رہے تھے ان کو بھی فراموش کیا، وہ اژدھا جو اس کے انتظار میں کہ یہ میرے منہ میں سما جائے اس اژدھا سے بھی غافل ہوا، اور شہد کی چاشنی میں ڈوب کر شہد چاٹنے لگا۔ آقا فرماتے ہو شہد چاٹتا رہا یہاں تک کہ ان چوہوں نے اپنا کام تمام کیا، شاخ ٹوٹی، یہ گرا اور اژدھا کے منہ میں سما گیا، اور اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ایک شخص کے ساتھ اتنے بھی اتفاقات ہو سکتے ہیں؟ اتنے سارے واقعات عجیب و غریب کہ اس کا جنگل میں جانا، شیر کا پیچھا کرنا، گڑھے میں گرنا، شاخوں کا مل جانا، شاخوں کو پکڑ لینا، شاخوں کا بچھوؤں کا کترنا، گڑھے کی تہہ میں اژدھا کا منہ پھاڑے ہوئے اس کے انتظار میں ہونا، وہیں پہ بھی شہد کا چھتا مل جانا۔ اے اللہ کے نبی کیا ایک شخص کے ساتھ اتنے سارے اتفاق ہو سکتے؟ آقا نے فرمایا یہ ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے، اور اے لوگوں وہ شخص جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ تم میں سے ہر فرد ہے، وہ شخص تم میں کا ہر فرد ہے، اور یہ ایک تمثیل ہے، تمہاری زندگی کا ایک کل نچوڑ ہے کہ وہ جو شیر ہے وہ تمہاری موت ہے جو تمہارے تعاقب میں تمہارے پیچھے پیچھے لپکی چلی آ رہی۔ تم اپنی موت سے بھاگتے ہو لیکن موت تمہارا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ شاخیں جو دو ہے جس کو تم نے تھام رکھا ہے وہ تمہاری زندگی کی سانسیں ہیں، جس سے تم جڑے ہوئے ہو، جس سے تم بندھے ہوئے ہو، جب تک وہ شاخوں کا سہارا ہے تم زندہ ہو۔ اور وہ جو دو چوہے ہیں جو شاخ کو قطر رہے ہیں، ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا، وہ دن اور رات ہے، دن اور رات آتے ہیں، اور دن با دن جیسے جیسے وہ آتے ہیں اور گزرتے ہیں تمہاری زندگی کی یہ سانسیں، تمہاری یہ شاخ کم ہوتے جا رہی ہے، تمہاری یہ سانسیں کم ہوتے جا رہی ہے، گویا یہ دن اور رات تمہاری سانسوں کو قطر رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے وہ اژدھا جو منہ پھاڑے تمہارے انتظار میں وہ تمہاری قبر ہے، جو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب یہ شاخوں کا سلسلہ ٹوٹے اور کب تم موت کے منہ میں سماؤ۔ اور وہ شہر جو ہے وہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کا مزہ ہے، اور تم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ موت جو تمہارے تعاقب میں ہے، تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اس موت کو بھی تم نے بھلا دیا ہے۔ اس شاخوں کو جو دن بدن کم ہو رہی ہے وہ سانسیں، وہ تم اپنی سانسوں کے کم ہونے کو بھی فراموش کر چکے، اور وہ اژدھا جو قبر کی شکل میں تمہارے انتظار میں تم نے اپنی قبر کو بھی فراموش کر دیا۔ یہ مثال، یہ واقعہ تم میں سے ہر فرد کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے۔ جب یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہی ہے، قبر ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے شکایت تو کرتے ہیں مولا ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ستم کیوں ہے، ہم تجھ پر ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ تکلیف میں ہیں، اور جو تیرا انکار کرتے ہیں، تیرے علاوہ 365 باطلانہ معبود کو پوجتے عبادت کرتے ہیں، وہ آج خوشحال ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، اور یہ موت اس قیدی کی آزادی ہے۔ جب مومن اس دنیا سے موت کے ذریعے آزاد ہوتا ہے تو جیسے قیدی قید سے آزاد ہو کر پھر جہاں چاہے وہاں پھرتا ہے، اسی طرح مومن کی حالت ہے کہ دنیا کے قید خانے سے نکلتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر جنت میں جائیں گا تو جنت میں جہاں چاہے وہاں سیر کرے۔ اور کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ دنیا گویا جنت ہے، اس لیے وہ آزاد ہے عیش و عشرت میں۔ تو ہمیں کافر کو دیکھ کر احساس کمتری نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اور اس قید خانے میں جو تکلیف کا دور ہے ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے گزارنا ہے۔
آج ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سانسیں ہیں ہمارے پاس. اللہ جانے کس شخص کی، آپ میں سے، میری، آپ کی، کس کی، نہ جانے کون سا وقت آخری سانسوں کا آ جائے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی کب موت آنے والی ہے. کوئی اپنی موت سے واقف نہیں. اس لیے آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مغلوب نہ ہو کے غالب ہو جائیں، اس کے لیے تو بہت سارے اصول ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے. لیکن بڑے غور و فکر کے بعد جب میں نے جائزہ لیا تو میں نے یہ نتیجے پہنچا کہ اگر آج مسلمان صرف 2 چیزوں پر عمل کر لے تو خدا کی قسم آج بھی ہم حکومت کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہم پر ظالم حاکم ہیں ہمارے محکوم ہو سکتے ہیں. صرف 2 چیزیں مسلمان عہد کر لے، صرف 2 چیزیں. ایک یہ کہ ہر مسلمان عہد کر لے کہ 5 وقت نماز میں پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا. خدا کی قسم صرف نماز کا عہد کر لیا، باقی گناہ خود بخود چھوٹتے جائیں گے. اس لیے کہ نماز کی برکت ہی وہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس لیے کہ بندہ جب نمازی ہو جاتا ہے تو گناہ پھر یوں چھوٹنے لگتے ہیں کہ جب گناہ کرتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اے شخص، مجھے اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ میں گناہ کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ بھی کروں. کل رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا؟ لوگ پھر اس طرح سے اس کو ٹوکتے ہوئے بھی نظر آتے، جناب یہ گناہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی اور گناہ کرتے ہو. تو لوگوں کا خیال، لوگوں کے کہنے اور طنز و طانے کا ڈر، یہ چیز بھی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے اس کو خوف، اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا خوف، یہ بھی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو متقی اور پرہیزگار تو بناتی ہی ہے، ساتھ میں اس کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے. سب سے پہلے یہ عہد کر لے ہر مسلمان کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے نماز کے بعد دعا بھی کریں گے، اس لیے کہ نماز کے بعد دعا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز ہے. اور جب دعا کرے گا بندہ تو یقیناً پھر اللہ سے توفیق بھی مانگے گا، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرے گا، توبہ بھی کرے گا. تو پہلی چیز بندہ عہد کر لے، پہلی چیز کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اور دوسری چیز میں کہتا ہوں ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں اپنی اسلامی پہچان، اسلامی ایڈنٹی کو نہیں چھپاؤں گا. مطلب یہ کہ میں داڑھی رکھوں گا. اب داڑھی رکھنے میں کیا حکمت ہے، کیا فضیلت ہے، اس پر تو میں بہت گھنٹوں بول سکتا ہوں. آج ہماری ذلت کی یہ وجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اپنی پہچان ایسی بنا رکھی ہے کہ لوگ ہمیں گویا مسلمان ہی نہ سمجھے. دوسری چیز یہ کہ ہم داڑھی رکھنے کا عہد کر لیں بس. لیکن آج کا نوجوان 2 چیز اگر کر لے خدا کی قسم تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. تو ہمیں ہر سنی کو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جن کو بدعقیدی سے بھی توبہ کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بدعقیدگی سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی. بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو داڑھی رکھنا بھی مقبول نہیں ہو سکتا. بدعقیدگی ایک ایسا جرم عظیم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آتی، کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور بدعقیدگی کیا ہے؟ بدعقیدگی یہ ہے کہ اللہ رسول کی شان میں ادنا سی بھی توہین، ادنا سی بھی گستاخی، یہ بدعقیدگی کی طرف بندے کو لے جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ہم تو گستاخی کرتے نہیں ہیں، گستاخوں کو اچھا سمجھنا اور گستاخوں کے ساتھ رہنا یہ بھی خسارے کا سبب ہے. تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، اس کو حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر، ایک سورہ کی تفسیر لکھی، سورہ علم نشرہ کی تفسیر، جس کا نام ہے الکلام الاوضاع
فی تفسیر سورہ علم نشرح. اور بھی علماء نے لکھا ہے، میں اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں. حضرت شمعون علیہ السلام ایک نبی گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. بعد میں 6 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی حضرت شمعون علیہ السلام. پہلے الگ الگ علاقوں میں مختلف انبیاء بھیجے جاتے تھے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی نبی ہوتے تھے. صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے واحد رسول اور نبی ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے علاوہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے. ورنہ پچھلی امتوں میں، پچھلے دور میں، پچھلے ادوار میں ایسا بھی ہوا کہ رسول بھی ہے، کچھ نبی بھی ہے. ایک ساتھ کئی نبی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کے زمانے میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی ہے. حضرت ابراہیم کیا نام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے. لوط علیہ السلام بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. انہی کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے. حضرت شمعون بھی ہے، حضرت یوشع بھی ہے. حضرت یوشع علیہ السلام، شمعون نہیں، میں غلط بول گیا، معافی چاہوں گا. یوشع علیہ السلام 6 لاکھ کی آبادی تھی ان کی. 3 لاکھ لوگ ایمان لائے، 3 لاکھ لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. حضرت یوشع نے سمجھایا، بہت سمجھایا، کئی سال سمجھایا اس قوم کو جو ایمان نہیں لائے. جب نہیں لائے، نافرمانی پر اڑے رہے، ضد پر اڑے رہے، حضرت یوشع علیہ السلام اس قوم سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ ہدایت نہیں پانے والی. تو اللہ سے دعا کی، مولا اس قوم پر عذاب نازل کر. یہ 3 لاکھ جو تیرے نافرمان ہیں ان پر عذاب بھیج. اور اب نے فرمایا یوشع تنہا اپنے اس قوم کو چھوڑ کر نکل جاؤ، پوری قوم پر عذاب بھیجا جائے گا. حضرت یوشع علیہ السلام حیران ہو گئے، سجدے میں گرے، مالک کائنات، یہ 6 لاکھ میں 3 لاکھ تو فرما بردار ہیں، 3 لاکھ ایمان لانے والے ہیں، 3 لاکھ نافرمان ہیں. اے رب قدیر، تو پوری قوم کو تباہ فرمائیں گا، نیکوکاروں کو بھی، اہل ایمان کو بھی. اللہ نے فرمایا ہاں یوشع، یہ 3 لاکھ جو ایمان لائے یہ بھی تباہ کیے جائیں گے، ان پر بھی عذاب آئیں گے. عرض کیا مالک کائنات اس کا سبب کیا ہے؟ ارشاد ربانی، واللہ نے فرمایا یوشع سن، یہ ایمان تو لاتے ہیں، عبادت تو میری کرتے ہیں، مگر ان 3 لاکھ بے معنوں سے جو مجھے نہیں مانتے، میری گستاخی کرتے، میری توہینیں کرتے، ان 3 لاکھ لوگوں سے یہ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں. لہذا عذاب میں یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو.